أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کا نام سورہ آل عمران رکھا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جو سورت دیکھی ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ شیطان نہیں آتا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ کی یہاں پر 10 آیتیں مراد لی۔ ایک تو سورۃ البقرہ کی جو شروع کی آیتیں ہیں 4 آیتیں، اور پھر اس کے اندر آیت الکرسی جو ہے وہ 1 آیت، اور پھر آخر کی جو آیتیں ہیں 3 آیتیں۔ ان آیتوں کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی رات میں سوتے وقت ان کو پڑھ کر سوئے تو اس گھر کے اندر شیطان نہیں آتا، شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ہاں تو سوتے وقت ٹی وی چلتا ہے، چینل بدلتے ہیں، ہم 10 طرح کے چینل دیکھتے ہیں، 10 طرح کی آیتیں نہیں پڑھتے، 10 طرح کے چینل دیکھتے ہیں، اور ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے گھر سے شیطان نہیں بھاگ رہا۔ تو آپ اگر سورۃ البقرہ کی تلاوت روزانہ مکمل نہ کر سکے تو کم سے کم شروع کی آیتیں 4 اور آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخر کی آیتیں، جن کے بارے میں کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ان کی فضیلت کتنی زیادہ ہے
اور یہ کہاں ملی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آسمان پر نماز کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کو دیا ہے، آخر کی 2 آیتوں کو۔ تو آخر کی 3 آیتیں پڑھنی ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران بیان فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کے جو شروع کی آیتیں، ایک آیت سے، آیت نمبر 1 سے لے کر 89 آیت تک، اس میں بنو نجران کی ایک جماعت آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اسلام قبول کرنے کے لیے، یا آپ یہ کہیں کہ بنو نجران کے لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بحث ہوئی تھی، اور پھر قسم بھی کھایا گیا تھا، وہ پوری آگے کی آیتوں میں ہے کہ کس طرح سے معاملہ ہوا، تو ان کے بارے میں پورا بیان ہوا ہے شروع کی آیتوں میں۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے الف لام میم، اس کا مطلب ہم نے سورۃ البقرہ کے شروع میں بتایا تھا کہ اس کا معنی صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔ قرآن میں جو یہ لفظ ملتا ہے الف لام میم صاد یا سین کاف ہا یا عین صاد، اکثر صورتوں کے شروع میں جو یہ ہوتے ہیں یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ تو یہ جتنے حروف ہیں، الف لام میم ہو یا الف لام میم صاد ہو یا یاسین ہو یا قاف ہو، ان کا مطلب صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ان کا مطلب نہیں معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو آیت الکرسی کے شروع میں یہ آیت آئی تھی، یہ جملہ پورا آیا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا اسم اعظم کے بارے میں۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اسم اعظم 2 آیتوں میں ہے، ایک تو آیت الکرسی میں اور دوسرا آل عمران کے شروع میں۔ اسم اعظم کا کیا مطلب ہے کہ اگر ان کے ذریعے سے کوئی بھی آدمی ان کو پڑھ کر ان کے ذریعے سے اللہ سے کچھ بھی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور جو آدمی اس کا وظیفہ پڑھے، اس کو ہمیشہ ورد کرتا رہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کا، یا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور ایک اور آیت ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس وظیفے کی بدولت اس کو ایسا بنا دے گا کہ اس کی تمام دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ جتنی بھی دعا کرے گا، دعا کے لیے جس کے لیے بھی وہ ہاتھ اٹھائے اللہ اس کے لیے قبول کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہم ان کو خوب پڑھیں، اپنی زبان پر ہر وقت جاری رکھیں، اللہ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہیں۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کا ذکر 24 گھنٹے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور 24 گھنٹے نیکی کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ انسان سونے جا رہا ہے تو اس نے اگر سنت کے مطابق اگر وہ سویا تو رات بھر اس کو عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے، وہ سونا بھی عبادت ہے۔ تجارت کرنے گیا، اس میں حلال طریقے سے تجارت کر رہا ہے، ثواب کی نیت سے تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تو وہ پورا بزنس اس کو ثواب ملتا ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو انسان اگر چاہے تو پورے دن اور پوری رات کو اپنی عبادت میں گزار سکتا ہے، اللہ کی عبادت میں گزار سکتا ہے، لیکن صحیح شرط یہ ہے کہ انسان سنت کے مطابق گزارے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے سونے کا یا پھر جو تمام طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کے مطابق کرے تب جا کر یہ ہوگا۔ تو اب آگے اللہ فرماتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے تم پر یا آپ پر اے نبی اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس کتاب کو اتارا ہے بالحق، بالکل حق کے ساتھ میں، سچ کے ساتھ میں، یعنی اس کتاب کے اندر کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، کوئی بھی باطل کی بات نہیں ہے، کوئی بھی فریب اور دھوکے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل سچ ہے۔ اور سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ہے وہ کتاب جس کے اندر شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی شک اور شبے سے یہ کتاب بالکل پاک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کو بھی شروع کر رہا ہے تو کیا فرما رہا ہے؟
نزل علیک الکتاب بالحق، ایک ہی طرح کے لفظ ملتے جلتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا، آپ پر اتارا ہے، بالحق، کس کے ساتھ میں؟ حق کے ساتھ میں، سچ کے ساتھ میں، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، یعنی سچ بتاتی ہے ان تمام کتابوں کے بارے میں جو پہلے آئی ہیں، جو کتابیں پہلے آئی ہیں ان کے بارے میں یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ سچ بتاتی ہے، ان کو ان کی تصدیق کرتی ہے کہ ہاں وہ کتابیں تھی اللہ کی طرف سے اور بالکل سچی ہیں وہ کتابیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے اندر، ان کتابوں کے اندر کیا کیا نئی چیزیں اپنی طرف سے ڈال دی گئی ہیں، کیا کیا اس کی تحریف کی گئی ہے، کیا کیا اس میں بدل دیا گیا ہے، یہ کتاب یہ بھی بتاتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مصدقا، یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے یہ تو پچھلی کتابوں کی سچ بتانے والی بھی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ان کتابوں کی نگرانی بھی کرتی ہے کتاب، ان کتابوں کی نگرانی بھی کرتی ہے۔ نگراں کا کیا کام ہوتا ہے؟ جو غلط ہے یا صحیح ہے اس کو بتانا، اس کو سمجھانا، اس کو دکھانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو پچھلی کتابوں کے لیے نگراں بنا کر بھی بھیجا ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو غلط باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے ڈال دی ہیں، جو باتیں بدل دی گئی ہیں، ان کو یہ قرآن کھول کھول کر بتاتا ہے، ان کو یہ کتاب کھول کر بتاتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والی، ان کو سچ بتاتی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کو اور انجیل کو اتارا تھا، یعنی تورات اور انجیل کو اتارنے والا اللہ ہی ہے۔ تو پچھلی جتنی کتابیں آئی ان سب کے بارے میں یہ کتاب بتاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تورات اور انجیل کو اتارا ہے۔ اللہ نے خاص طور سے تورات اور انجیل کا ذکر کیوں کیا اس سورہ کے شروع میں؟ ایک تو اس سورہ کے اندر عیسائیوں سے بہت زیادہ بحث ہے، عیسائیوں کی حرکت سے، ان کے کاموں سے، جو انہوں نے باتیں کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عیسائیوں کا کس طرح سے میل جل رہا ہے، اور کس طرح سے عیسائی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اس بات کی قسم کھانے اور کھلوانے کے لیے کہ آپ کا دین سچا ہے یا ہمارا دین سچا ہے۔ یہ پوری اس کے اندر تفصیل انشاءاللہ ملے گی۔ وہ پورا ایک واقعہ ہے، عیسائی جب آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے تورات اور انجیل کا ذکر کیا، کیونکہ تورات اور انجیل کے ماننے والے اس وقت مدینے کے اندر موجود تھے، اور قرآن جہاں نازل ہو رہا تھا وہاں پر یہی دو لوگ دوسرے مذہب کے طور پر، ایک مشرک تھے جو مکے کے اندر تھے، مدینے کے اندر، کیونکہ یہ شروع کی جو آیتیں ہیں یہ ساری کی ساری آیتیں مدینے کے اندر اتری ہیں آل عمران کی، اور باقی کی آیتیں مکے کے اندر پہلے ہی نازل ہو چکی، لیکن جو شروع کی آیتیں ہیں وہ مدینے کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ تو اس وقت وہاں پر یہودی اور عیسائی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خاص طور سے کیا، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تورات کو اور انجیل کو اتارا ہے، مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اس سے پہلے کس لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور وہی اللہ ہے جو اب قرآن مجید کو نازل کر رہا ہے، قرآن مجید کو اتار رہا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اب اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، یعنی اللہ کی آیتوں کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، کفر کیا، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، تو ان کے لیے بہت تکلیف والا عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اور اللہ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر رحیم ہے تو اللہ بدلہ لینے والا بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے۔ اللہ غفار ہے تو اللہ تبارک و تعالی جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے نا۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، بے شک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ذو انتقام بھی ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ایک بھی چیز باہر نہیں ہے، دنیا کے اندر ایک بھی چیز باہر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کالی رات کو کالے پہاڑ پر ایک کالی چیٹی بھی چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کالی چیٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا بڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ عرش پر ہے، اپنے ذات کے حساب سے، اپنے وجود کے حساب سے اللہ ہے عرش پر، لیکن اللہ کا علم پوری دنیا کے اندر ہے، اور دنیا کی ایک چیز بھی یا ایک ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو تم کو رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹوں کے اندر تمہاری شکل و صورت بناتا ہے، کیف یشاء، جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی باریک مثال دی ہے کہ دیکھو، اللہ کو سمجھنا ہو، اللہ کی طاقت معلوم کرنی ہو تو یہ جان لو کہ اللہ کون ہے۔ اللہ وہ ہے جو ایک گندے پانی سے اتنا خوبصورت انسان تیار کر کے ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر باہر لاتا ہے نا۔ وہ اللہ ہے جو انسان کو اس نے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر گوشت کا لوتھڑا ہوا، پھر اس کے اندر روح ڈالی گئی، پھر اس کی جان بنی، پھر شکل و صورت بنی، کوئی اس میں لڑکا بنا، کوئی لڑکی بنا، اور ایسی حالت میں کہ اندر جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر پورا ایک سسٹم چل رہا ہے، پوری ایک کائنات، پوری ایک دنیا چل رہی ہے، ایک آدمی بن رہا ہے، ایک بچے کی شکل تیار ہو رہی ہے، اور ماں اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، وہ عورت اپنے کام کر رہی ہے، وہ عورت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، عورت اپنی دنیا میں مست ہے، لیکن اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ایک سسٹم کو چلا رہا ہے نا۔ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے آج کل، ایک چیز چلی ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی، ہے نا، ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے سے بچے کی پیدائش کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ نے پانی کے اندر طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، وہ یہاں پر بھی اللہ کے محتاج ہے۔ تو جب وہ ٹیسٹ ٹیوب میں تیار کرتے ہیں بچوں کو، تو ایسی حالت میں پورے لیب کو بند کر دیا جاتا ہے، اور کوئی ایک شخص بھی وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے نا، اور بہت ہی زیادہ وہاں پر سیف طریقے سے ان کو یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر کس طرح سے نظام چلا رہا ہے کہ ماں اپنے کام میں مست ہے، سارے کام کر رہی ہے، عورت ساری چیزیں کر رہی ہے، اور اس کے پیٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ایک سسٹم کو چلا رہا ہے، اس کی شکل و صورت بنا رہا ہے۔ ایک پانی سے، نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت انسان کو تیار کر رہا ہے، اس کے ناک، کان، اور پھر اس کے جسم کے اندر کتنی ہڈیاں ہیں، وہ ساری ہڈیاں، اور اس کے جسم کے اندر کتنے چھوٹے چھوٹے رگ ہیں، نس ہیں، جو آج کل ہم میموری چپ میں تھوڑے چھوٹے چھوٹے تار دیکھتے ہیں، وائر دیکھتے ہیں، تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ وائر اتنے سارے کیسے کوڈنگ ہوتی ہے، لیکن انسان کے اگر اپنی وجود کو دیکھے اور اپنے اندر کی حالت کو دیکھے کہ اس کے جسم کے اندر، اس کے دماغ کے اندر کتنے چھوٹے چھوٹے تار ہیں، اور سب کے سب ساری صحیح جگہ پر ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی غلط جگہ پر چلا گیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پورے ایک سسٹم کو اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہوتا ہے، وہی اللہ ہے، اس کو جانو جو تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری شکل و صورت کو بناتا ہے جیسا بھی وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے، اس لیے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کوئی لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی اس کے برابر کا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اس کا ہمسر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ اللہ، کہاں اللہ کی ذات اور کہاں ایک عام انسان، ہم اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ایک عام انسان کی عبادت کریں، ایک عام انسان کے آگے اپنے سر کو جھکائیں، ایک عام انسان کے آگے سجدہ کریں، ہم کتنے زیادہ اپنی حیثیت کو گرا رہے ہیں۔ ہمیں عبادت تو اس اللہ کی کرنی ہے جس کی طاقت اور جس کی قوت کے آگے ساری دنیا، ساری کائنات بھی اگر آ جائے تو وہ چکنا چور ہو جائے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کا صرف جو عرش ہے وہ ایک چٹیل میدان کی طرح ہے، اور اس میں یہ پوری دنیا، پوری کائنات
اس چٹیل میدان کے اندر، ریگستان کے اندر ایک انگوٹھی کی طرح ہے نا؟ تو انسان اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ کا عرش جب اس قدر ہے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو